السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً بکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں، رحمتیں، برکتیں، خوشیاں اور سکون نازل فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دعا کے ساتھ ہم سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ہم تجوید کی طرف آتے ہیں اور ہم نے کیا کیا پڑھا، ریویژن کر لیتے ہیں ایک بار سے پھر سے دوبارہ۔ ہم نے مخرج کی تعریف، مخارج کے بارے میں سیکھا، الف مدیہ اور یا مدیہ، واو مدیہ ہم نے یاد کر لیا الحمدللہ مخرج نمبر 1 میں۔ اس کے بعد ہم نے مخرج نمبر 2، 3، 4 میں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کو یاد کیا، حروف حلقی۔ اس کے بعد حروف لہاتیہ میں ہم نے قاف کا 2 حروف سیکھے اور یہ مخرج نمبر 5 ہمارا تھا۔ حروف شجریہ میں ہم نے جیم، شین، یا، یہ مخرج نمبر 7 ہم نے سیکھا۔ اس کے بعد حرف حافیہ میں 1 حروف سیکھا، ضاد، یہ مخرج نمبر 8 ہمارا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا حروف طرفیہ میں لام، نون، را، مخرج نمبر 9 میں، وہ ہم نے پڑھا اور یاد کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد مخرج نمبر 11 میں ہم نے حروف نطعیہ میں تا، دال اور طا سیکھا۔ حروف لثویہ میں مخرج نمبر 13 سا، زال اور ضا ہم نے یاد کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد حروف صفیریہ میں ہم نے زئی، سین اور صاد، یہ ہمارا مخرج نمبر 14 تھا، وہ بھی ہم نے یاد کر لیا۔ اس کے بعد حروف شفویہ میں با، میم، واو اور فا، مخرج نمبر 15، وہ بھی ہم نے یاد کیا۔ اور اس کے بعد آج ہم اسی کی دہرائی کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 16 ہے دونوں ہونٹ، اس سے با، میم اور واو ادا ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جیسے کہ فا بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے اور امید ہے آپ سب کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے مخرج نمبر 16 تک الحمدللہ تجوید کو کر لیا۔ آئے ہم تلاوت کی طرف آتے ہیں۔ آج ہماری سورہ ہے سورۃ الانشقاق، 1 سے 25 آیت تک، اور آپ سب تجوید کے حساب سے رول کو اپلائی کریں اور دیکھیں۔ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ آپ سب مصحف سامنے رکھی ہوں گی اور تلاوت پر غور کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامل قرآن میں شامل کر لے، آمین اللہم آمین۔ اس کے بعد میں سسٹر صبا کو دعوت دوں گی کہ آئیں اور سورۃ الانشقاق کی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اور تفسیر سے ہم سب کو روشناس کریں، آمین اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ فرسٹ آف آل سسٹر شائستہ اتنی پیاری تلاوت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، نیکیوں کے میزان میں اس کو بھاری کر دے، اور ہم سب کو بھی ایسے ہی پیارا سا قرآن پڑھنے والوں میں شامل کر دے، ایسے ہی ہمیں بھی بنا دے، آمین اللہم آمین۔ آپ سب کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو میں نے کلاس آن کی تو اور روم اوپن کیا تو خانسہ وحید اور آمنہ اختر ماشاءاللہ سب سے پہلے انہوں نے جوائن کیا، سابقون الاولون میں سے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مجھے بڑا اچھا لگا
کیونکہ جب ہم اپنی کلاس میں جاتے تو ہم تو اپنے ٹیچر سے ضرور پوچھتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر ابھی ایک نام میرے سامنے آیا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں، سائمہ خان۔ جب سے سر شائستہ نے پوچھا نا کہ آپ سب کیسے ہیں، تو سب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ بہت اچھا، آپ سب جواب دیتے ہیں۔ واحد سائمہ خان تھی جنہوں نے آگے سے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں۔ سو اٹ لکس نائس رائٹ، کہ اگر آپ سے کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے، اور پھر اسپیشلی آپ کے ٹیچرس ہیں اور آپ آگے سے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں، ہمارے شو کرتی ہیں کہ ہم میں کتنے مینرز ہیں۔ ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے نہیں پوچھا تو اس میں مینرز کی کمی ہے، نہیں، میں بس جس نے ایک اچھا کام کیا میں اس کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہوں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ ہم سب ان سے سیکھیں، رائٹ۔ تو ماشاءاللہ اگر کسی سے بھی ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو حاملین قرآن اس سے حسد نہیں کرتے ہیں یا اس سے کوئی جیلسی نہیں ہوتی، ہاں اس اچھے کام کو فوراً سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں سبقت لے جانے والے بنتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور شاید اگر ہم ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو صحیح سے نہ بھی، یعنی کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ اب زندگی کی مشکلات ہیں یا کوئی معاملات چل رہے ہیں وہ تو آپ کے دل میں ہی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کلاس میں جو موجود ہیں اس ٹائم آپ کا حال کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بہترین سپورٹر بنا دے، آمین اللہم آمین۔ چلیں ہم اپنے سورۃ الانشقاق کا جو ہے نا وہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت پیاری صورت ہے، بہت خوبصورت۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ سٹوڈنٹس ہیں جن کے میرے پاس نام آئے ہیں، شازیہ سعید، نبیلہ نثار، صبا کشف، ماشاء اللہ۔ اچھا، کچھ نام ہیں جن کو میں ہر دفعہ دیکھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے علم میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ کرے۔ آئلہ نصیر، عنایا سعدیہ، اریبہ حنیف، ماشاء اللہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تفسیر کو کتنا ڈیٹیل سے لکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ سے، سبحان اللہ۔ علینا طارق، فاطمہ شفیق، بشرا صالح، خانسہ وحید، خدیجۃ الکبریٰ، لائبہ حنیف اینڈ مریم امان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا ہوم ورک کرتے ہیں آپ سب۔ یہ دیکھیے کہ جب یہ جز سارا مکمل ہو جائے گا نا تو یہ آپ کو کتنا خوبصورت لگے گا۔ یہاں پر میری کچھ دوست ہیں جو تعلیم القرآن سے بھی میرے ساتھ ہیں، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بڑے اچھے سے کہ جب ہم اپنے تعلیم القرآن کے نوٹس بناتے آئے ابھی تک انہی سارے جز کے اوپر، اور جب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے تو ظاہر بات ہے ہماری اس سے اتنی شناسائی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر قرآن کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں۔ جب ہم اپنے اساتذہ وغیرہ سے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ واقفیت ہو جاتی ہے، ان آیات کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، اور ان میں سے کچھ آیات کے ساتھ تو اتنی پیاری دوستی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر جی چاہتا ہے بار بار پڑھتے ہی رہیں۔ تو جب یہ جز سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے نوٹس مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جز واقعی اپنا اپنا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ اس کے پھر ایک ایک حرف کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی جاتی ہے، اور جب اپنا خود ہاتھوں سے لکھا ہوتا ہے اور پھر چند سال پیچھے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا 2021 میں 2022 میں نے یہ کیا تھا، پھر 2023 میں نے یہ کیا تھا، تو وہ پھر بڑی پیاری یادیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، اور پھر خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا پیارا پیارا وقت قرآن کے ساتھ گزارا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے در پہ ضرور قبول کرے گا، آمین اللہم آمین۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانشقاق۔ آپ میں سے کس کس نے ان کو ٹیچر سے پہلے پڑھا ہوا ہے سورۃ الانشقاق کو؟ اچھا، اس دفعہ میں نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھی، یہ کہ چونکہ ٹائم تھوڑا ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا ایکٹیویٹی جو ہم کوئز کی کرتے ہیں چھوٹی سی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری صورتوں سے کتنی دوستی ہوگی، وہ ہم کبھی کبھار کریں گے، تاکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لیا جائے۔ میں چاہتی ہوں آپ بے شک تھوڑا ٹائم اس کلاس کو دیں، لیکن دل سے دیں، بوجھل دل کے ساتھ دیں، خوشی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مسکراتے ہوئے اس سے دوستی کرنی ہے تاکہ یہ بھی پھر ہم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ چلیے سورۃ الانشقاق کے لفظی معنی کو دیکھتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، جب، السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور وہ حق دیا گیا ہے، وَإِذَا، اور جب، الارض، زمین، مدت، پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ، اور وہ ڈال دے گی، ما، جو کچھ، فیہا، اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور وہ حق دی گئی ہے۔ یا ایہا، اے الانسان، انسان، انک، بے شک تو، کادحن، محنت کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، قدحن، سخت محنت، فملاقیہ، پھر ملنے والا ہے اس سے۔ فَأَمَّا، تو رہا، من، وہ جو، اوتی، یا دیا گیا، کتابہ، کتاب اپنی، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں، فسوف، تو ان قریب، یحاسب،
وہ حساب لیا جائے گا، حساب یسیرا، حساب نہایت آسان، وینقلب، اور وہ لوٹے گا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوش، واما، اور رہا، من، وہ جو، اوتیا، دیا گیا، کتابہ، کتاب اپنی، وراء، پیچھے، ظہرہ، اپنی پشت کی، فسوفا، تو ان قریب، یدعو، وہ پکارے گا، ثبورا، ہلاکت کو، ویصلا، اور وہ جلے گا، سعیرا، بھڑکتی آگ میں، انہ، بے شک وہ، کانا تھا وہ، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، خوش، انہ، بے شک وہ، ظنا، وہ سمجھتا تھا، ان لن یحورا، کہ ہرگز نہیں، یحورا، وہ لوٹے گا، بلا، کیوں نہیں، ان، بے شک، ربہ، رب اس کا، کانا تھا، بھی، اسے، بصیرا، خوب دیکھنے والا، فلا، پس نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی، واللیلی، اور رات کی، وما، اور اس کی، جسے، وسق، وہ سمیٹ لے، والقمری، اور چاند کی، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن، البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے، طبقاً، ایک درجے کو، ان طبقاً، دوسرے درجے سے، فما، پس کیا ہے، لہم، انہیں، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، واذا، اور جب قرئ، پڑھا جاتا ہے، علیہم القرآن، ان پر قرآن، لا یسجدون، نہیں وہ سجدہ کرتے، بلکہ الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اسے جو، یوعون، وہ سمیٹ رہے ہیں، فبشرہم، پس خوشخبری دے دیجئے انہیں، بعذاب علیم، عذاب دردناک کی، الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، لہم، ان کے لیے، اجر، اجر ہے، غیر ممنون، ختم ہونے والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور یہی اس کے لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ باہر نکال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور یہی اس کے لائق ہے، اے انسان، بے شک تو مشقت جھیلنے والا ہے، اپنے رب کی طرف جانے والا ہے مشقت جھیلتے ہوئے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ پس وہ کہ جسے دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، سو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اور وہ کہ جسے دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، سو وہ پکارے گا موت کو اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا اپنے رب کی طرف، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب خوب دیکھنے والا تھا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے، تم ضرور چڑھو گے ایک منزل سے دوسری منزل پر، تو کیا ہے انہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشخبری دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یا اچھے اعمال کیے، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کی ہم مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورۃ الانشقاق میں جہاں تک آپ نے بھی لفظی ترجمہ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ سنا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا بیان ہے۔ آیات کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو 1 سے 5 آیات میں ہمیں قیامت کی منظر کشی سامنے آ رہی ہے، اور 6 سے 19 تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری بیان کی جا رہی ہے، اور آیات 20 سے 25 تک انکار آخرت پر اظہار تعجب ہے۔ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، لیکن بہت جامع پیغام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ سورۃ الانشقاق ان صورتوں میں سے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حدیث دیکھنے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسے دیکھے گویا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر سورۃ تکویر، سورہ الانفطار اور یہ جو سورہ ہم نے پڑھی ہے الانشقاق، اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ ان صورتوں میں سے، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے آپ قیامت کو دیکھ لیں تو آپ ان صورتوں کو پڑھ لیں، یعنی کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے قیامت کے منظر کو بیان کر دیا گیا ہے کہ قیامت کیسی ہوگی، تو اس میں کوئی شبہ رہتا نہیں ہے۔
رائٹ. تو قرآن پڑھنے سے ایکچولی ہمیں انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں، میں اپنی مرضیاں کر لوں، میں جو مرضی کر لوں، میں کسی کا دل دکھا دوں، اور کوئی میرے ساتھ اگر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. انسان کے اندر بڑی کوئی ایک میں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر قرآن پڑھیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے ہمیں اس چیز کا کہ ہم تو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ہم گھیرے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ایک ایک چیز کو لکھ رہا ہے، ایک ایک اشارے کو لکھ رہا ہے، ایک ایک بات کو، ایک ایک سوچ ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا. تو خیر اس کو ہم مزید آگے ڈیٹیل میں انشاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. جو یہ لفظ اس کا جو روٹ ورڈ ہے انشقت کا، شقا کا سے شین قاف قاف، اس کا معنی ہوتا ہے کہ پھٹ جانا، شگاف پڑ جانے، دو حصوں میں تقسیم ہو جانا. جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ جب ہم پڑھتے ہیں جب آسمان دروازے ہو جائے گا، رائٹ. تو سورۃ الانفطار میں آتا ہے کہ اذا السماء انفطرت، یہاں پر فطرہ کا لفظ آیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. سورۃ الحاقہ میں بھی یہی لفظ آیا انشقت کا کہ اور آسمان پھٹ جائے گا، پس اس دن وہ کمزور ہو چکا ہوگا. آج ہمیں لگتا ہے نا کہ آسمان کتنا مضبوط ہے، بغیر ستونوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا ہوا، اور اتنا بڑا، اتنی بڑی یہ تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اس کا پھٹ جانا کتنا وحشت ناک ہوگا، اور وہ کمزور ہو جائے گا. سورۃ المزمل میں آتا ہے کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. کان وعدہ مفعولا، وہ ہو کر رہے گا، اس کا وعدہ یہ ہو کر رہے گا. یہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ سونے کے ٹائم سے پہلے کوئی اماں ہمیں کہانی سنا رہی ہے یا کوئی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، کوئی افسانہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. دیکھیں رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ جب قیامت آئے گی تو دنیا کیسی ہو جائے گی، آسمان زمین کیسے ہو جائیں گے. ستاروں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، سورج چاند کے بارے میں پڑھ لیا، پہاڑ چلا دی جائیں گے، سمندر بہا دی جائیں گے. یہ سب چیزیں کیسی ہو جائیں گی، سمندر آگ ہو جائے گا. سورہ الرحمن میں آتا ہے کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے یا پگھلے ہوئے تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا. استغفر اللہ، کس طرح کا وحشت ناک لگے گا. اگر کبھی بہت زیادہ آندھی آئے اور دوپہر کا ویسے ٹائم ہو لیکن وہ آندھی ہو اور وہ سارے بادل کالے ہو جاتے تو ہر طرف شام اندھیرا سا ہوتا ہے نا، تو ایک دم سے دل گھبراتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے آسمان پھٹے گا بھی، ساتھ میں وہ سرخ چمڑے کی طرح یا پگھلے ہوئے تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا. اس کی خوبصورتی بالکل ختم ہو جائے گی. یہ قیامت کے دن ہوگا. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ جس مضبوط آسمان کو انسان ناقابل تغیر سمجھتا ہے نا کہ اس کے اندر تو کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے حکم سے پھٹ جائے گا تاکہ انسان کو اللہ کی کامل قدرت کا یقین ہو. امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں قیامت کی شدت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ جس آسمان کو انسان مضبوط سمجھتا ہے وہ بھی قائم نہیں رہے گا، کچھ بھی قائم نہیں رہے گا. آسمان کتنا بڑا ہے، میں کتنی چھوٹی ہوں، رائٹ. آسمان کے سامنے تو میری تکلیف بڑی ننھی سی ہے نا، میں بہت چھوٹی سی ہوں. آسمان پھٹ جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا تو پھر مجھے کون بچائے گا. اس ٹائم پھر ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن کر اطاعت کرے گا. وہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کے حکم پر، اور اس کا حق بھی یہی ہے. یعنی کہ اللہ کا یہ حق ہے اور اس آسمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا حق سنے گا، اس کا حکم سنے گا. وہ اپنے رب کے لیے کان لگائے ہوئے ہیں. وہ آزینت جو لفظ ہے نا، وہ عربی میں صرف سننا نہیں ہوتا ہے، تابع داری کے ساتھ سننا ہے، پوری عاجزی کے ساتھ، پوری فرما برداری کے ساتھ کسی چیز کو سننا، اپنی آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے سننا. آسمان اللہ کا حکم ایسے سنے گا، ایسے کان لگائے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر. وہ حقت، اور اسی کے لائق یہی تھا، اس پر یہی واجب تھا کہ وہ اللہ کو حکم ایسے ہی سنے. سورہ فصلات میں آتا ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب کہ وہ دھواں تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا خوشی سے یا مجبوری سے آؤ. تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے ہی حاضر ہیں. آسمان اور زمین بھی اللہ کے تابع دار ہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی کہ جب ہر چیز اس سے ختم کر دی جائے گی جو اس کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ سورہ الزلزال میں ہم نے پڑھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس میں کہ زمین جب اپنے بوجھ نکالے گی نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قبروں سے مردے، خزانے، سب کچھ باہر آ جائیں گے۔ زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہوا سب کچھ باہر اگل دے گی۔ کہ ہم بھی زمین کے اوپر کوئی اعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، اور میں تو اپنے فرینڈس کے سامنے بڑی ڈیسنٹ بنی ہوئی ہوں، میرے فرینڈس تو اس ٹائم نہیں ہیں، اور میں اپنے گھر میں ہوں تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جیسے مرضی بدتمیزی سے بول لوں، میرے ٹیچرس مجھے نہیں دیکھ رہے، میرے اسٹوڈنٹس مجھے نہیں دیکھ رہے، اور میں جو مرضی کرتی پھروں۔ میں باہر تو درس و تدریس کر رہی ہوں، تو میں گھر میں تو اپنے ساس سسر کے ساتھ خوب بدتمیزیاں کر لوں، کسی کو کیا پتہ۔ یہ زمین کے اوپر کیا گیا آپ کا ایک ایک عمل، اس پر زمین گواہ ہوگی، زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ اس نے یہاں پر یہ کیا تھا میرے اوپر۔ اس لیے اکثر اہل جو علم ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زمین کے مختلف حصوں پر سجدہ کیا جائے تاکہ زمین ان کے لیے گواہ بن جائے، ان کے حق میں گواہی دینے والی ہو جائے۔ تو زمین جب پھیلا دی جائے گی، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمین کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا کہ اس میں کوئی پہاڑ، وادی یا اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی۔ کبھی نا آپ اس چیز پر غور کیجیے گا، کبھی آپ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کبھی اپنے بیک یارڈ میں دیکھیں، یا اپنے چلیں بیک یارڈ نہیں بھی ہے گھروں میں، تو آپ اپنے گلی محلے میں دیکھیں، گھر ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ بھی نہیں۔ آج یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک وقت تھا اس پر یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں تھا، رائٹ؟ ہمیں لگتا ہے نا، اگر میں کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے یہ پلاٹ خریدا، یا میں نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے گھر بنانے کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ پلاٹ ہمیشہ سے ایسے پلین نہیں تھا، اس کے اوپر کبھی نہ کبھی کچھ تھا اور وہ ختم ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو سیدھا کر دیا، پھر اس کے اوپر کبھی کوئی بنائے گا۔ آج ہمارے گھر جہاں جہاں پر ہیں، وہ ہمارے گھر سدا ان جگہوں پر نہیں رہیں گے، کبھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ گھر معاملات ہمارے ایسے نہیں رہیں گے، پھر یہاں پر کوئی آ کر اس کو بنائے گا، اس کو لگے گا یہ وہ شاید پہلی دفعہ کوئی پلاٹ خرید رہا ہے۔ تو زمین اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پھیلا دے گا کہ اس میں کوئی پہاڑ، وادی یا اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہم اپنے گھر بار کو بھی دیکھتے ہیں، ہماری اساتذہ بھی بڑی پیاری اگزامپل دیتی ہیں کہ اگر ہم اپنی نانی کے گھر کو آج دیکھیں یا اپنی دادی کے گھر کو دیکھیں، تو وہ، یا ہم اپنے ماں باپ کے گھر کو بھی آج دیکھیں نا، تو وہ ویسے نہیں ہیں جیسے ہم چھوٹے تھے تو ہوا کرتے تھے۔ چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ زمین کی موجودہ شکل باقی نہیں رہے گی، جو آج ہم زمین کو دیکھ رہے ہیں وہ ویسی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بالکل ایک نئی صورت میں تبدیل کر دے گا۔ امام طبری کہتے ہیں کہ زمین ہموار میدان بن جائے گی تاکہ تمام انسان ایک جگہ جمع ہو سکیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہموار اس لیے بھی ہو جائے گی، واللہ عالم بسوا، کہ تاکہ تمام انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو سکیں۔ خیر، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب باہر پھینک دے گی، جیسے میں سورہ الزلزال میں بھی دیکھا، اور بالکل خالی ہو جائے گی، اپنا بالکل خالی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، سب کچھ خالی کر دے گی، انسانوں کے اعمال، مردوں قبروں سے جو مردے نکلیں گے وہ، اس کے چھپے ہوئے خزانے، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اس سے مراد یہی جو میں نے بھی آپ کو بتایا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے تمام بوجھ باہر نکال دے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گی، اور اسی کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم ہی مانے۔ زمین، اتنی بڑی زمین، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے سامنے اس ٹائم زمین کی کیا وقت ہے، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بھی اپنے رب کے تابع دار ہیں، اپنے رب کے حکم کے ساتھ کان لگائے ہوئے ہیں، جیسے ہی حکم آیا سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، ہر چیز سیدھی ہو جائے گی، اور سب کچھ اگل کے باہر نکال دے گی۔ انسان کتنا کمزور ہے نا، میں سوچ رہی تھی، پہلے قبر میں جائے گا، پھر برزخ کی اتنی لمبی زندگی، پتہ نہیں کتنے سالوں کی، پھر اس کے بعد جب زمین اسے نکال کے باہر پھینکے گی، اللہ اکبر۔ اور ہم آج اپنے آپ کو کتنا مضبوط سمجھتے ہیں نا، تو کیا حالات ہوں گے اس وقت مردوں کے، انسانوں کے، جن کو آج ہمیں اپنے اوپر بڑا فخر ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان یقیناً تو اپنے رب کی طرف مسلسل محنت اور مشقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، پھر تجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ مشقت آپ دیکھنی ہے کہ کون کس معنی میں کر رہا ہے، ساری مشقتیں دنیا کے لیے ہیں یا ہمارا فوکس، ہمارا ویژن، ہمارا مشن آخرت کو پانا ہے۔
قادحن عربی لفظ ہے، قدحا کے معنی میں آتا ہے کہ مسلسل محنت کرنا، مشقت اٹھانا، یعنی کہ محنت اس طرح کی نہ ہو کہ آسانی سے ایک آپ ٹیبل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے روم میں اے سی کے نیچے اور آپ صرف اپنا کام کر رہے ہیں اور بس ٹھیک ہے وقت چلا، نہیں، پورا ہارڈ ورک اس کے اندر لگے گا، آپ کی پوری مشقت، جان جوکھوں کے ساتھ آپ وہ کام کرتے ہوں گے، پوری طاقت لگا کر کام کرنا. یعنی انسان چاہے نیکی میں محنت کرے یا دنیا کے حصول میں، جو میں نے ابھی بات کی، اس کی پوری زندگی ایک سفر ہے، پوری زندگی ایک سفر ہے، اور آخرت میں اللہ سے ملاقات پر یہ سفر ختم ہو جائے گا. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ سفر کا انجام تیرے سے ملاقات کا ہے، تو جب ہم تیرے سامنے آئیں تو اس ٹائم ہم تیری رضا کو پائیں، ہم تیری ناراضگی یا غصے کو نہ پائیں، کیونکہ یہاں تو وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا ہوگا، رائٹ، نفس مطمئنہ جنہوں نے پا لیا ہوگا، اور کہتے ہیں نا اپنے اللہ کی طرف چلو. اور پھر دوسرے لوگ آخرت میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات کرنا تو دور کی بات، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن سے تو راضی ہو جائے، اور جن سے تو کہے کہ تم لوگوں نے جتنی بھی کوئی تھوڑی بہت نیکیاں کی تھی وہ ساری قبول ہو گئیں، نیکیوں کے میزان میں بھاری پڑ گئیں انشاءاللہ. سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار یہ ریمائنڈر دے رہا ہے کہ تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. لیکن یہ لوٹنا بڑا عجیب ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتا ہے اس دنیا میں نا، تو بہت سارے لوگ ویلکم کرتے ہیں نا ہمارا، اور وہ تصویریں ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، پیرنٹس بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے تمہارا ایسے ویلکم کیا تھا، تمہارا ایسے حقیقہ کیا، تمہیں پہلی دفعہ یہ کپڑے پہنائے، اتنے پیارے پہنائے، اتنے اسٹائلش پہنائے، اتنے برانڈیڈ پہنائے، پھر پورے فیملی کی دعوت کی، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، رائٹ، ویلکم کتنا اچھا لگتا ہے نا. تو جب یہاں سے ہم نے جانا ہے تو وہاں بھی ہمارا ویلکم ہوگا، اس ویلکم کی بھی تیاریاں کرنی ہیں. وہ ویلکم کیسا ہوگا اب جب جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جب ان کی جان نکالی جائے گی تو شیطان ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر تھپڑ ماریں گے. شیطانوں کے تھپڑ کیسے ہوں گے، رائٹ، پتہ نہیں تھپڑ مارے جائیں گے کہ اب کس چیز سے ماریں گے، لیکن ماریں گے. لیکن جو مومن لوگ ہوں گے ان کی جان نکالی جائے گی، ان کو ساتھ ہی ان کا مقام دکھا دیا جائے گا، تو وہاں پر بھی ویلکم ہوگا. وہاں پر ویلکم یا تو جنت دکھا کر ہوگا یا پھر ضلالت کے ساتھ ہوگا. تو اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے، کیونکہ اس ویلکم میں ہمارا کوئی فیملی ممبر نہیں ہوگا، صرف ہمارے اعمال پر اس کا انجام ہوگا انشاءاللہ. سورہ زمر میں آتا ہے ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب کو اپنے ہی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، چل جائے گا پتہ. تم لوگ جو لوگوں کے سامنے کرتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے اپنے بستروں میں فونوں کو چھپا کے کرتے تھے، سب کچھ پتہ چل جائے گا، سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. امام طبری کہتے ہیں یہ خطاب ہر انسان کے لیے، خواہ مومن ہو یا کافر ہو. یہاں پر ہے نا یا ایھا الانسان، یہاں پر مومن نہیں آیا، کافر نہیں آیا، یہاں پر انسان آیا. تو یہ خطاب جو ہے وہ مومن ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، ہر انسان سے ہے، سب کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں دنیا کی ہر مشقت، ہر کوشش، ہر کامیابی اور ہر ناکامی کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری پر ہوگا. 9 to 7 میں ہم دیکھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور پھر جب رہا وہ انسان جب اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے بڑا ہی آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، سبحان اللہ، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوشی خوشی لوٹے گا. وہ دیکھو میرا انجام کیسا ہوا. اگر کوئی ہمارا رزلٹ اچھا آتا ہے نا تو ہم سب کو، ہم اپنا پوسٹ لگاتے ہیں، ہم اپنے انسٹاگرام پر شو کرتے ہیں، اور کسی کو نہیں پتہ ہم فون کال کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے، میرے بچے کا رزلٹ کتنا اچھا ہے. لیکن اگر آج کہیں سپلی یا ہو جائے وہ فیل، تو پھر ہم رول نمبر بھی چھپا لیتے ہیں، ہم کسی کے سامنے نمبر بھی نہیں ظاہر کرتے، رائٹ، ہم کسی کو ملتے نہیں ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. ماں باپ کہتے ہیں تم نے ہماری ناک کاٹ دی، تم نے ہماری عزت نہیں رکھی. لیکن جب یہاں پر بھی رزلٹ اچھا ہوگا نا، پھر انسان خوشی خوشی گھر والوں کی طرف لوٹے گا، دیکھو میرا انجام کیسا ہوا. کیوں؟ مجھے پتا تھا، میں اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوں، مجھے پتا تھا آخرت قائم ہوگی، میں نے سارے اعمال آخرت کے اکارڈنگ کیے تھے. دنیا میں اگر کبھی مجھے کسی کے سامنے ہارنا بھی پڑا،
حالانکہ کبھی غلطیاں نہیں بھی ہوتی ہیں، آپ کو معافیاں مانگنی پڑ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، کر لیں، اٹس اوکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا تو جنت کے بلائی سے میں آپ جہاں چاہیں اپنا گھر بنا لیں، میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو حدیث کا، جہاں چاہیں اپنی مرضی سے گھر بنا لیں، اگر آپ حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں۔ حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑنا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک میری پیاری بہنوں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمیں فوراً ابھارتا ہے کہ نہیں تمہاری عزت نفس نہیں ہے، تمہیں پاگل بنایا جا رہا ہے، لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے، جواب دینا ہے ان کو۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا یہ ایمان اور کامیابی کی ایک علامت بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ دیکھیں میں سوچ رہی تھی، میں امیجن کر رہی تھی جب نامہ اعمال ہمیں ملے گا اور اگر دائیں ہاتھ میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، یہیں پر ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یس وی آر سکسیزفل ناؤ، ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ خوشی کا عالم کیا ہوگا، کتنا خوبصورت لمحے ہوں گے ان لوگوں کے لیے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت میں ہے، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، اقرأوا کتابی، یہی میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا مجھے اپنا حساب ضرور دینا ہوگا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ضرور دینا ہے۔ تو زندگی میں اگر کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کوئی معاملات ایسے ہو گئے، اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ، اور آپ کو اس کا صلہ بھی نہیں مل پا رہا، آپ کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، اور جو دوسرا ہے جس نے زیادتی کر دی ہے وہ بڑا خوش ہے آپ کے سامنے اور اس کو سب کچھ مل رہا ہے، اس کو دنیا کی ساری سہولتیں بھی مل رہی ہیں، آپ پریشان ہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، یہ دنیا ہے، اس لیے تو آخرت رکھی ہے اللہ نے، کیونکہ اللہ نے اپنا میزان قائم کرنا ہے وہاں پر۔ اگر دنیا میں ہی ہر ایک کو انصاف ملنے لگتا تو پھر آخرت بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت قائم ہی اس لیے کرنی ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی اعمال کے مطابق پورا پورا انصاف دیا جائے، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، جس شخص سے حساب میں باریک بینی سے پوچھ گچھ کی گئی وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، جسے ڈیٹیلز پوچھی جائیں گی سمجھو وہ پکڑا گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اسے آسان حساب لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق العرض، اس آیت سے یہی مراد ہے وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَلَقَ، اس آیت میں مراد اعمال نامہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا نا وہ ہے، لیکن جس سے تفصیلی باز پرس ہوگی، ڈیٹیلز جس سے پوچھی جائیں گی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر ہم نے بھی، اگر کسی بچے نے کچھ غلط کیا نا کام، تو اگر وہ سوری بھی بول رہا ہے نا تو اس کو شرمندہ کرنے کے لیے ہم اکثر کہتے ہیں نہیں مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا کیوں تھا، وہ بتاتا ہے کیا کیوں تھا، اچھا یہ کب کیا تھا، کس نے تمہیں کہا تھا یہ کرنے کے لیے، ہم اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تاکہ اس کو مزید شرمندہ کر سکیں، اسے پتہ چل سکے کہ یہ غلطی کا اعتراف اتنا آسان نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی ڈیٹیلز جن سے پوچھی جائیں گی ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور رہا پھر وہ شخص جس کا نام اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فسوف یدعو ثبورا، تو وہ اپنی ہلاکت کو پکارے گا، اپنی موت کو پکارے گا، ویصلی سعیرا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس کو پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ مفسرین کہتے ہیں اس کو اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمارا انجام غلط ہے اور وہ بائیں ہاتھ کی طرف نامہ اعمال آ رہا ہے تو وہ شرمندگی کے ساتھ اپنے ہاتھ پیچھے کر لے گا، پیچھے کو لے جائے گا اپنے ہاتھ، وہ آرام سے پکڑے گا نہیں اس کو، یعنی کہ وہ اس کو اس طرح سے وہ ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ نہیں 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 مجھے نہیں پکڑنا، مجھے نہیں پکڑنا، یعنی کہ بائیں ہاتھ والوں میں سے میں نے نہیں ہونا۔ تو فرشتے اس کو جب اپنے ہاتھ وہ پیچھے کیے ہوگا تو وہ پیچھے سے بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بھی اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ کتنی شرمندگی کا وہ عالم ہوگا، اور جب کہ اس کے بعد پتہ ہوگا کہ اب کوئی بھی معافی نہیں ہے، وہ ایسے پچھتاوے ہوں گے۔ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے اور جسے اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، لم اوتا کتابیہ، مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ وہ چاہے گا کہ کاش کہ ایسا ہوتا ہی نہ، مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا اور نہ ہی میں دیکھ پاتا کہ میرا انجام کیا ہے۔ اس لیے تو پھر ہم نے پڑھا نا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔
انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں تو بڑا مست رہا کرتا تھا، بڑی عیاشیاں مارتا تھا، بڑا خوش رہتا تھا. جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اپنے گھر والوں میں واپس لوٹے گا، خوشی خوشی بتائے گا ان کو. لیکن یہ اس انسان کے بارے میں ہے کہ یہ اپنے گھر والوں میں بڑا ہی مست رہا کرتا تھا، بڑا خوش رہا کرتا تھا، بڑے تکبر کے ساتھ رہا کرتا تھا. اس کو اپنے بڑے گھر پر، اپنے پیسے پر، اپنی جاب پر، اپنی ڈگریوں پر بڑا مان تھا اور بڑا خوش رہتا تھا. انہ ظن ان لن یحور، اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی اللہ کی طرف واپس ہی نہیں لوٹے گا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب تو اسے خوب خوب دیکھ رہا تھا. سورۃ القیامہ میں آتا ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو درست کر دینے پر قادر ہیں. اللہ اکبر. ہم کہاں جائیں گے بچ کے، کہاں جائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری انگلیوں کے پوروں تک کو درست کر دوں گا. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا، تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، عبثا، بیکار پیدا کر دیا ہم نے تمہیں. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف واپس نہ لوٹائے جاؤ گے. دیکھیں، بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے، ہم اس قابل نہیں تھے. یہ اللہ کا فضل ہے خاص ہم پر کہ اس نے ہمیں اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل کر دیا. میں سوچتی ہوں جو لوگ آج، امت کے بھی جو لوگ آج اس قرآن سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ان کی زندگیاں کیسی ہیں، کتنی بے رونق ہیں، کتنی بے چینیوں سے بھری ہوئی ہیں. لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل کر دیا، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے. اور اس وقت اللہ کہے گا کیا تم نے یہ سمجھا تھا میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر میں یہاں پر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے مجھے، میرا یہاں پر مقصد ہے. لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو مجھے موت ہی دے دے. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ زندگی اور یہ ٹیسٹ ہے. اور ایز اے بلیور وی ہیو دی اسٹرانگ فیتھ کہ یہاں پر آسانیاں نہیں ہیں. یہ زندگی، دنیا میں جو چیزیں ہیں آپ کو کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی ہیں. امام ابن کثیر کہتے ہیں کافر کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ آخرت کے حساب کو بھلا کر دنیا کی عارضی خوشیوں میں مست رہا. امام قرطبی کہتے ہیں کہ دنیا کی خوشی اگر آخرت کی تیاری سے غافل کر دے تو یہی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. یعنی کہ دنیا کی خوشیوں میں اب اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں کہ آخرت یاد ہی نہیں ہے، بالکل ہم بھول جاتے ہیں. اچھا، جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں ہم کوئی خبر سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ کہتے ہوئے بھی نہ سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہم کہتے ہیں، آپ مجھے سچے دل سے بتائیں، یہ کہتے ہوئے کبھی ہم نے اپنی موت کو یاد رکھا کہ یعنی کہ ہم کہتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ان چیزوں کو بس کہاوتاً اور اپنی باتوں میں ایسے شامل کر کے رکھا ہوا، بس اس کے مقصد تک ہم جاتے نہیں، ان کو محسوس ہی نہیں کرتے. کیوں ہمیں پتہ ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے ایکشنز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو ہمارے ایکشنز میں تبدیلی آئے گی. ہمارے ایکشنز بتائیں گے ہماری سوچ کو کہ ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر قرآن کیسے اثر کر رہا ہے. اور قرآن آہستہ آہستہ لوگوں پر اثر کرتا ہے، یہ ایک ہی دفعہ نہیں ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہماری کلاس میں ہماری ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ فلاں کوئی مدر، ان شارٹ بتا رہی ہوں آپ کو کہ فلاں کوئی مدر ہے اور وہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن ان کی بیٹی نے انسٹاگرام پہ بہت ہی کوئی عجیب و غریب سے کپڑے پہن کے تصویر لگائی ہوئی تھی. تو ان کو پھر ہم نے بتایا ایسے کہ آپ کی بچی نے ایسے تصویر لگائی ہوئی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم اٹیک کرتے ہیں پرسنل ایسے لوگوں کے اوپر جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا. ہمیں لگتا ہے کہ وہ قرآن سے جڑ گئے تو وہ فرشتے بن گئے ہیں. قرآن ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی والدہ کے دل کے اوپر ابھی تک 10% اثر کیا ہے یا 20% اثر کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تھا تو انہوں نے فوراً ادھر کھڑے بغیر کسی چیز کا انتظار کیے فوراً کہہ دیا تھا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، بغیر کسی ہاں ہوں کے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 6 سال لگ گئے تھے ایمان لاتے ہوئے، لیکن جب ایمان لائے تو پھر علم کے سمندر بہا دیے اس. تو ایمان، یہ قرآن دلوں پر مختلف انداز میں اثر کرتا ہے. لیکن اگر دنیا کی خوشیاں اتنی ہمارے پر غالب آ گئی ہیں کہ آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو گئے ہیں، ہم مڑ کر دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ شیلف کے اوپر جو کتاب پڑھی ہے وہ میرے اللہ نے میرے لیے نازل کی تھی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے یہ چیز. فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی کہ یہاں پر جو لا آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو نا ایسا ہرگز نہیں. میں شفق کی قسم کھاتا ہوں. شفق کس کو کہتے ہیں؟ غروب آفتاب کے بعد افق پر پھیلنے والی جو سرخی ہوتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے. یعنی کہ آفتاب غروب ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سرخی سامنے آتی ہے، یہ جو میں نے تصویر آپ کے سامنے لائی ہوں، اس کو شفق کہا جاتا ہے. اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی عظمت اور اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتی ہیں اس کی، رائٹ. لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ہم بڑی پیاری دوست ہیں، ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں، ہم اپنی ماں کی قسم کھا رہے ہیں، ہم اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، شوہر بچوں کی، پتہ نہیں کس کس کی قسمیں کھا رہے ہیں، اس کی پرمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شفق کی قسم کھا کر انسان کو قیامت کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ سورج، رات اور چاند سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. امام قرطبی کہتے ہیں کہ شفق کا ختم ہونا اور رات کا آنا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے. جس کو عروج ہے اس کو زوال بھی آنا ہے. یہ دن اور رات اس کی بہترین نشانیاں ہیں کہ ہر رات کے بعد دن ہے، یعنی کہ ہر اندھیری کے بعد روشنی بھی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن اگر کبھی کسی کو بہت عروج ہے تو وہ کہیں کھو نہ جائے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، مجھے کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی یہاں سے. نہیں، اگر دن ہے تو پھر اس کے بعد رات بھی ہے، تو ہر عروج کو زوال بھی ہے. واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور ان چیزوں کی وہ جو جمع کر لیتی ہے. وما وسق یعنی کہ کن چیزوں کو وہ جمع کر لیتی ہے؟ رات انسانوں کو اپنے گھروں میں جمع کر لیتی. سب جانور، چرند پرند اپنی اپنی پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں نا، ہر چیز کو اپنے اندھیرے میں ڈھانپ لیتی ہے وہ رات. تو اس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. سورہ نبا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزی تلاش کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور اس پر ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جاتا ہے. سورہ یونس میں آتا ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی والا اور چاند کو نور بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں، رائٹ. چاند کی ایک پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، پھر چاند کی 14ویں تاریخ، 14ویں کا چاند، یعنی کہ چاند ایسے ہوتے ہوتے اس کی منزلوں کے بعد وہ پورا ہو جاتا ہے. اس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے رہو گے. یہ کون سی حالتیں ہیں؟ یہ انسان کی حالتیں ہیں، اس کی زندگی کے مراحل ہیں. بچپن ہے، پیدائش ہوتی ہے اس کی، پھر اس کا بچپن گزرتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر موت آتی ہے. کہ موت کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا. ہم کہتے ہیں اس کی موت آ گئی، اس کی تکلیفیں، اگر کوئی بہت بیمار ہے اور اس کی موت آ گئی تو ہم کہتے ہیں چلو وہ بڑی تکلیف میں تھا، اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں. کہاں ختم ہو گئی؟ ابھی تو آگے بڑا لمبا سفر ہے برزخ کا، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں. یہاں پر تو وہ جی کر گیا تھا 60 70 80 90، بڑی حد 100 سال. لیکن برزخ کی زندگی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے اس نے کتنا سامان اکٹھا کیا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر کتنے سالوں زندگی گزارنی پڑے گی تنہا، وہ پتہ ہی نہیں. وہاں پر کوئی بستر نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی کپڑے نہیں ہیں، کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب وہاں پر ہمارے اعمال ڈیکوریٹ کریں گے چیزوں کو. اگر ہم آج یہ قرآن مخلص ہو کر پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے خالص رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرآن ایک بہترین انسان کی شکل میں ہمارے ساتھ آ کر وہاں پر وقت گزارے گا ہمارے ساتھ. اگر ہم یہاں پر آج لوگوں کو معاف کر رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے بھی اللہ سے معافی چاہنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکیاں ہمارے میزان میں بھاری ہوں گی. اگر ہم اللہ کی راہ میں سچے دل سے صدقہ کریں بغیر دوسروں پر احسان جتلائے کہ میں نے فلاں ٹائم پہ تمہیں اتنا دیا تھا، رائٹ، وہ صدقہ بہترین شکل میں ہمارے سامنے آئے گا جو بغیر احسان جتلائے دیا جائے گا. پھر برزخ اتنی لمبی، پھر پتہ نہیں کہ برزخ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جائے یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں.
تو وہ انسان جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا جسم کس طرح کے اعمال تیار کر رہا ہے، لیکن ہم ذہنی طور پر کبھی ان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی غفلت میں زندگیاں گزار رہے تھے۔ تو وہاں پر پھر اعمال ہمارے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے کام آئیں گے۔ اس کے بعد قیامت کا منظر، پھر کتنے ہزاروں سال کا دن، کوئی ایک چھوٹا دن ہوگا وہ، پھر حساب کا معاملہ ہوگا، اس کے بعد آئے گی جنت اور جہنم۔ تو یہ ایک بہت لمبا سفر ہے۔ ابھی تو ہم بڑے سٹارٹ میں ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں مہلتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں وقت دیا ہوا ہے۔ ابھی بھی لوٹاؤ میری طرف، ابھی بھی اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے سرنڈر کر دو۔ سورہ غافر میں آتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفے سے بنایا، ہلکے سے گندے سے قطرے سے بنایا، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے تمہیں بنایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے وہ، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پھر اس کے بعد تم پھر اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ یہ تمہاری اوقات ہے۔ اگر انسان اتنا ہی بہادر ہے، اتنا مضبوط ہے، ہم جتنے بھی بوٹاکس وغیرہ کروا لیں اور پتہ نہیں کیا کچھ انجیکشنز لگواتے اپنی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے اور ہر چیز، تو سدا جوان رہے پہ کبھی موت نہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب موت آتی ہے نا تو پھر انسان، اچھا آپ نے کبھی سوچا اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ موت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب کو مر جانا ہے۔ آپ نے کبھی اس چیز پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذائقے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سب لوگ مر جائیں گے؟ یہاں پر ایک بہت ہی ایک اہم بات ہے میری پیاری بہنوں، جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں نا، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہمارے منہ اور حلق کے ذریعے محسوس ہوتا ہے نا۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ کھانا اچھا ہے، پھیکا ہے، یا باسی ہے، یا بڑا فریش بنا ہوا ہے، یا بڑا اسپائسی ہے، بڑا مزے کا ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ ہمارے حلق سے گزرتا ہے اور ہمارے جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھئی کھانا کس طرح کا ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ جب انسان جب مرتا ہے نا، یہ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس جب جان حلقوں کو پہنچ جائے گی تو جو انسان کی روح ہے نا وہ بھی حلق کے ذریعے باہر آئے گی، پھر اسے پتہ چلے گا کہ وہ پھر جب انسان جب حلق سے گزرے گی نا تو موت کا پھر ایک خاص ذائقہ یا احساس ہوگا جس سے روح اور جسم محسوس کرے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر قرآن کی بلاغت نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ کیسے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن کبھی تدبر ہی نہیں کیا کہ موت کا ذائقہ چکھنے سے کیا مراد ہے۔ حلق سے نکلے گی نا جب جان تو پھر اس سے روح اور جسم محسوس کرے گا، وہ ایک خاص ذائقہ اور احساس ہوگا۔ اب وہ سوچیں کہ وہ خاص ذائقہ یا احساس جو ہوگا نا موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ اب وہ موت کا ذائقہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم اس کو کیسا بناتے ہیں۔ وہ ہمارے اعمال بتائیں گے کہ میری موت کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ اگر میں اپنا کوئی کھانا بنا رہی ہوں اور میری اپنی ایک اسپیشل ڈش ہے تو اس کے ایک اسپیشل انگریڈینٹس ہیں اور کچھ ایسے ہڈن انگریڈینٹس ہیں، میں نہیں بتاتی کسی کو بھی کہ وہ میری بڑی اسپیشل ڈش ہے، وہ صرف میں ہی بناؤں گی، اور جب سب کھاتے ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ صبا نے بنائی ہے، رائٹ، یا مجھے پتہ چلتا ہے، میں اس کے انگریڈینٹس مجھے پتہ ہیں۔ میری موت کے ذائقے کے انگریڈینٹس میرے اعمال ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا بات، اور یہ ہماری ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج ہم اپنی خواہشات کی بڑی پیروی کرتے ہیں نا، ان چیزوں کو سوچے سمجھے بغیر۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے، ہر انسان موت کے اس تجربے کو خود محسوس کرے گا۔ تو یہ سفر بڑا لمبا سفر ہے، لیکن بڑا آسان ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کے تابع دار ہو جائیں۔ دیکھیں جو سب سے بڑی فریڈم ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا آج کے ماڈرنزم میں کہ فریڈم ہمیں چاہیے، فریڈم چاہیے، ہم جس بھی طبقے کو دیکھ لیں وہ فریڈم کی بڑی بات کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ فریڈم آج کی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع کر دو، اللہ کی ذات کے سامنے سرنڈر کر دو، آپ کو کسی اور کی تابع داری کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے بڑی فریڈم ہے، آپ کو ہر چیز سے آزادی مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے
باقی سب کی تابع داری کرتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ ریلیجن تو ہمیں باندھ دیتا ہے ایک چیز کے ساتھ، دین تو ہمیں ایک چیز کے ساتھ باندھ دیتا ہے، تو دین از اے پرائیویٹ میٹر، اس کو تو آپ سائڈ پر کر دو، ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں، دین سے ہٹ کر ہم فریڈم کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آج کی ماڈرن سو کالڈ دنیا جو یہ بات کرتی ہے، لیکن حاملین قرآن اور اہل الایمان اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ اصل فریڈم اللہ کی تابع داری میں ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی تابع داری کو چھوڑیں گے تو ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا پڑے گی، ہمیں لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا پڑے گی، ہمیں ان کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو ہر جگہ پر باندھ لیا، فریڈم کہاں پر آئی؟ خیر، امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طبقاً طبق سے مراد ہے ایک حال کے بعد دوسرا حال آنا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان مسلسل اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ موت اسے اللہ کے سامنے پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارا آخر ہوگا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا ہو گیا کہ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا ہو گیا کہ کیوں تم ان آیات پر عمل نہیں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی ذات کے لیے اپنی ذات کو سرنڈر نہیں کرتے ہو؟ کیا چیز پیچھے رکھتی ہے ہمیں؟ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا، اس چیز پر میں کبھی آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں بات کروں گی۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ ان نشانیوں میں یہ جو ساری پیدائش اللہ تعالیٰ کی، زمین، آسمان اور رات دن، ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ دیکھنے اور عقل کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑا، اس پر انشاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کریں گے، نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ وہ سمجھنے والی بات ہے اور بڑی تدبر والی بات ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ سجدے والی آیت ہے، آپ سجدہ کر لیجئے گا۔ احناف کے نزدیک سجدہ واجب ہے، مختلف مفسرین کے نزدیک اس میں اختلاف بھی ہے کہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے یا فوری طور پر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہت ساری احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بھی کیا۔ یعنی کہ بس یہ سارے خلاصے سے جو ٹیک اوے ہمیں سجود سے نکلتا ہے، یہ قرآن کے سجدے کے باب سے ہمیں نکلتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ سجدہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی بات۔ یہ پلیز ذرا اسکرین کو نہ چھیڑیے گا، ایسے مجھے بھی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، میں بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں تو ہر ایک نا اپنا اپنا ایک اسٹیمنا ہوتا ہے، تو میں بڑی جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں۔ آئی ڈونٹ نو لائک، خیر چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ صورت پڑھی تھی، اذا السماء انشقت، اور پھر اقرأ باسم ربک الذی خلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو رافع نے شام کی عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے یہی والی جو سورج آئی تھی اس کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا، اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں۔ تو جب بھی کوئی اگر کلاس کے دوران ضروری نہیں ہے، آپ جب کلاس ختم ہو تو آپ سجدہ کر لیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کا سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ جلدی جلدی ون ٹائپ کر دیں جس چیز کو معلوم ہے۔ اوکے اوکے، ماشاء اللہ، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، صحیح۔ اس میں شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، قرآن کا سجدہ کرتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں اینڈ پہ، یس اور نو؟ ہری اپ، ہری اپ، نو، اوکے۔ اچھا، قرآن کا جب سجدہ کرتے ہیں تو دو سجدے ہیں یا ایک سجدہ؟ ون اور ٹو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سب تو بڑے ذہین ہیں بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں، آ رہا ہمیں کہ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں، سینوں میں چھپاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اسے خوب جانتا ہوں، یہ نہیں کہ ابھی تم صرف زبانوں پر لا رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی تم سینوں میں چھپاتے ہو نا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، رائٹ۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اور اس کا یہ بھی آتا ہے کہ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ سمیٹ رہے ہیں، جو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اچھا، خوشخبری تو ویسے ہوتا ہے کہ اچھی خبر کی خوشخبری ہوتی ہے، تو یہاں پر دردناک عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔
بالکل میں مثال دے کر آپ کو ایسے سمجھاؤں گی. یہاں پر یہ بات کہنے کا انداز اس طرح سے ہے کہ اب اگر کوئی چیز ہے اور فار ایگزامپل کوئی بل ہے، جیسے پاکستان میں بل بڑے بڑھ رہے ہیں، یا پٹرول کی قیمت ہے، تو میں کہوں لو جی آپ کے لیے خوشخبری ہے، پٹرول 5 روپے اور بڑھ گیا، رائٹ. حالانکہ وہ آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک کہنے کا انداز ہے، رائٹ، جس میں ایک تنزیہ طور پر بات کی جا رہی ہے. ایسے ہی ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. فبشرہم بشر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ صرف وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. نہیں 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 نہیں، نیک اعمال بھی کرتے رہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر. ایسا اجر جو کبھی، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس پر احسان نہ جتایا جائے گا، جو ہمیشہ رہے گا، غیر ممنون. سورہ 3 میں آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. مگر جو ایمان لے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا انعام ملے جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا پروٹوکول ملے جو کبھی ختم نہ ہو، ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے. سبحان اللہ، جنتیوں کے لیے کیا کیا خوشخبریاں اللہ نے قرآن میں بھر دی. سورہ فصلات میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جن کا اللہ پر اتنا مضبوط توکل ہوتا ہے نا، نہ پھر ان کو جادو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی حسد کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کسی کا کوئی لالچ کچھ کہہ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. ان کے ایمان کو یہ چیزیں نہیں خراب کر سکتی، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. امام سعدی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں اہل ایمان کے لیے امید کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اگرچہ قیامت سخت ہے، لیکن ایمان اور نیک عمل والے اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے. پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا جو منظر بیان کر کے یہ والی آیت دے کے بڑا فضل کیا ہم پر. امام سعدی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی طرف ہم سب کی توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کے لیے کوئی امید کا دروازہ کھول دیا ہے کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا. امام قرطبی کہتے ہیں کہ سورت کا اختتام عذاب کی وعید کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ اہل ایمان کے دائمی اجر کی خوشخبری کے ساتھ ہوا ہے، تاکہ بندہ خوف اور امید دونوں کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ سے ناراضگی کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو، لیکن اللہ سے حسن ظن بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور بخش دے گا. ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے، ان دو چیزوں کے ساتھ خوف اور امید دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ہم نے اپنے اعمال کرنے ہیں. تو سورۃ الانشقاق جو ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت یقینی ہے، قیامت اللہ کے حکم سے بدل کائنات اللہ کے حکم سے بدل جائے گی. ہر انسان اللہ کی ملاقات کی طرف سفر کر رہا ہے، اور باقی سب چیزیں جو ہم نے ذکر کر لیں. کلو نفس ذائقۃ الموت کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا کہ اس میں موت کے لیے ذائقے کا لفظ کیوں آیا، یہ کیوں نہیں آیا کہ ہر انسان مر جائے گا. اس کو آپ یاد رکھیے گا، اپنے تدبر میں شامل رکھیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کامل ہدایت عطا کر دیں، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دیں، اور ہمیں بہترین انداز میں اپنی طرف لوٹائیں. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کریں تو وہ ملاقات بڑی حسین، بڑی پیاری ہو، اور ہمارا جو ویلکم کیا جائے وہ بہت اچھا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت ایکچولی عقل کا نہیں ہے، بلکہ ایک دل کا معاملہ ہوتا ہے میری پیاری بہنوں. جب ہم ایک نہایت ذہین، بڑے ایک انٹلیکچوئل انسان کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو گائے کی پوجا کر رہا ہے، وہ تو گائے کا پیشاب بھی پی رہا ہے، اور وہ بڑا ہی ذہین انسان ہے. تو وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس نے سائنس اتنی پڑھ لی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ گوڈ ڈزنٹ ایگزسٹ، گوڈ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، مجھے سائنس پروف کرے گی تو میں اس چیز کو مانوں گا. رائٹ. ایک عربی ادب کے ہم ماہر کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر ہی اعتراضات اٹھا رہا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی ذہین انسان ہے. لیکن پھر کیا دیکھتے ہیں ہم کہ ایک سادہ سا مسلمان ہے، سادی سے کپڑے پہنے ہوئے، صبح اندھیرے میں اپنی لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے. رائٹ. ایک بڑھیا عورت ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتی ہے، اور صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی چارپائی پر بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہدایت صرف عقل، علم یا ڈگریوں کا نام نہیں ہے کہ میں نے بہت علم حاصل کر لیا، میں نے بہت ڈگریاں حاصل کر لیں، مجھے بڑی ہدایت ہے، اب ہر کوئی مجھ سے مشورہ مانگے، میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں مانگوں گی. نہیں نہیں،
یہ ایک زندہ دل کی کیفیت کا نام ہے. اسی لیے قرآن میں سورۃ الحج میں آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی ہماری جو روح کی آنکھیں اور دل کی جو آنکھیں نا وہ بھی کھلی رکھیں اور اس قرآن کے ساتھ ہمیں بہترین انداز میں جوڑ دیں. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ اتنی دیر قرآن کو سنتے ہیں, یہ جو 1 گھنٹہ آپ سنتے ہیں یہ آپ کے میزان میں بھاری ہو جائے. میرا حسن ظن ہے کہ آپ یہ سارا وقت بڑی خوشی کے ساتھ سنتے ہیں. آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, کیونکہ جز اما جو ہے ہم بہت بہت دفعہ پڑھتے ہیں اور بہت دفعہ سنتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر کلاس میں ایک اچھی چیز اور نئی چیز ضرور ملے. تو آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے جز اما یہاں پر کرنے پہ؟ الحمد للہ کثیرا, الحمد للہ. تو خوشی خوشی یہ ٹائم گزارتے ہیں یا آپ اپنے گھڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب 1 گھنٹہ ختم ہوگا؟ اچھا صحیح, ماشاء اللہ. الحمد للہ کثیرا, الحمد للہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیں, آباد رہیں, کبھی کوئی غم آپ تک نہ پہنچے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ہر غم کو سکھ میں بدل دے اور آپ کے ہر دکھ کو خوشی میں بدل دے, آپ کے ہر آنسو کو مسکراہٹوں میں بدل دے. اور اس قرآن کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں, آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کی نسلوں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لے, کیونکہ ہم نے جنت اکیلے انجوائے نہیں کرنی ہے. ہم نے جنت اپنے اپنوں کے ساتھ, جو ہمارے اپنے پیارے ہیں ان کے ساتھ انجوائے کرنی ہے انشاءاللہ. تو ہم چاہتے ہیں ہم سب اکٹھے شامل ہوں جنت میں انشاءاللہ, انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سب کے ساتھ کہ پلیز جو ہے نا, میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایگزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کلاس سے. آپ ریویو میں ضرور حصہ لیا کریں. جہاں اتنی کلاس آپ اٹینڈ کرتے ہیں 2-3 منٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کا اپنے علم کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ کتنا سیکھا اس سے آج. جی سسٹر شازیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریویو ریویو ٹائم. کوشچن نمبر 1, سورہ انشقاق کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ نمبر 1, قیامت کے دن کی ہولناکیاں. نمبر 2, انسان کے اعمال نامے کی تقسیم. نمبر 3, آخرت میں جزا و سزا کا نظام. نمبر 4, تمام جوابات درست ہیں. جی, آپشن 4 از کریکٹ. تمام جوابات درست ہیں. نیکسٹ کوشچن, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آیات نمبر 2 اور 5 میں کس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا حکم مان لے گی اور یہی اس کا حق ہے؟ زمین و آسمان. نمبر 2, آسمان اور ستارے. نمبر 3, سورج اور چاند. جی, آپشن نمبر 1, 2 اور 3. آپشن نمبر 1 is correct. نیکسٹ کوشچن, انسان تکلیف سہ کر کس کی طرف کشاں کشاں جا رہا ہے؟ آیت نمبر 4 کا حوالہ ہے. اپنے پروردگار کی طرف. نمبر 2, جنت یا جہنم کی طرف. نمبر 3, دنیا کی طرف. آپشن نمبر 1 سسٹر از ٹیلنگ کریکٹ. نیکسٹ کوشچن, yes, next question is انشقت سے کیا مراد ہے؟ آسمان پھٹ جائے گا. نمبر 2, زمین پھیل جائے گی, پھیلا دی جائے گی. اور نمبر 3, پہاڑ اڑنے لگیں گے. انشقت سے مراد آسمان پھٹ جائے گا. آپشن نمبر 1 از کریکٹ. نیکسٹ کوشچن, کفار جو قرآن اور روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور دلوں میں بغض و عناد چھپاتے ہیں, انہیں کس چیز کی خوشخبری سنائی گئی ہے؟ نمبر 1, آسان حساب کی. نمبر 2, غیر منقطع اجر کی. نمبر 3, دردناک عذاب کی. آپشن نمبر 1, 2 اور 3.
आंसर नंबर 3 इज करेक्ट. दर्दनाक अजाब की खुशखबरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमान लाने और नेक अमाल करने के लिए कैसा अजर करने वालों के लिए कैसा अजर तैयार है? नंबर 1, कभी ना खत्म होने वाला अजर. नंबर 2, आसान हिसाब. नंबर 3, वो खुश बहुश अपने अहलो अयाल की तरफ लौटेंगे. और फोर्थ ऑप्शन इज तमाम जवाबात दुरुस्त हैं. जी, ईमान लाने और नेक अमाल करने वालों के लिए तमाम जवाबात ये दुरुस्त हैं. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात 16, 17 और 18 में किन चीजों की कसम खाई गई है? नंबर 1, सूरज, चांद और सितारों की. नंबर 2, शफक, रात जो वो जो समेट लेती है और पूरे चांद की. और नंबर 3, जैतून और तूरे तूरे सीना की. जी, अ, जी, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी. जी, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूरह इंशिकाक की कौन सी आयत आयत सजदा है? आयत नंबर 19, आयत नंबर 21 या फिर आयत नंबर 23? जी, आयत नंबर 21 जो है वो आयत सजदा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूरह इंशिकाक में किस बात पर कस्में खाई गई हैं? नंबर 1, वक्त गुजरने पर. नंबर 2, इंसान की दर्जा बदर्जा एक हालत से दूसरी हालत की तरफ गुजरते चले जाने की. और नंबर 3, आमाल सोलिहा पर. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिन लोगों को इनके अमाल नामे दाएं हाथ में मिलेंगे उनका हिसाब कैसा होगा? नंबर 1, हिसाब नहीं लिया जाएगा. नंबर 2, आसान हिसाब लिया जाएगा. और नंबर 3, इसको मौखर कर दिया जाएगा. दाएं हाथ वालों का आसान हिसाब लिया जाएगा. करेक्ट, आंसर नंबर 2 इज करेक्ट. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस शख्स को इसका अमालनामा बाएं हाथ में पुश के पीछे से पकड़ाया जाएगा वो किस बातिल गुमान में मुब्तला था? नंबर 1, ये कि उसे कभी पलट कर अपने परवरदिगार के हजूर जवाबदेह नहीं होना. नंबर 2, इसे कभी बुढ़ापा नहीं आना. नंबर 3, इसे कभी गम और अलम का सामना नहीं करना. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिन लोगों को इनके अमाल नामे इनकी पुश्त के पीछे से दिए जाएंगे वो किस चीज की दुआ करेंगे? नंबर 1, अल्लाह की रहमत की. नंबर 2, दोबारा दुनिया में भेजने की. और नंबर 3, मौत की. जो जिनका अमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा वो मौत को पुकारेंगे. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति